صلوات۔ دعا ہے کہ خدایا آپ سب کے جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ بیمار کربلا کے صدقے میری نانا کی بنائی کو قوت عطا فرمائیں۔ ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائیں۔ بالخصوص میرے دادا اور دادوں کو جنت الفردوس والا مقام عطا فرمائیں۔ دعائے ظہور امام زمانہ اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم المصطفی محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان حمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ صلوات۔ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور محمد و آل محمد کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ خداوند متعال سورہ انبیاء ایت نمبر 73 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں پیشوا قرار دیا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کی طرف کار خیر کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی کی۔ یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ذکر اس امام کا ہے جو نماز گزاروں کی صف میں آئے تو سید الساجدین ہو گئے، اور جب عبادت گزاروں کی صف میں آئے تو زین العابدین ہو گئے۔ یہ وہ امام ہیں جب بھی ان کا ذکر آتا ہے تو ذہن میں توق و سلاسل و زنجیر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے آپ نے اپنے خطبوں سے یزیدیت کو ایسے زنجیر پہنائے ہیں جو قیامت تک کوئی توڑ نہیں سکتا۔ برسر دربار یزیدیت کو اس طرح رسوا کیا سید السجاد نے کہ اب کوئی یزید سر اٹھا نہیں سکے گا۔ لکھا قلم نے پھر صفحے کرتاس پہ وہ نام جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تیر نہ خنجر نہ ہو سام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحے میں تخت شام، تیر و تبر نہ نیزہ و خنجر کی دھار سے کسرے ستم گرا گیا خطبوں کے واس۔ دربار یزید میں امام سجاد نے خطبہ دیا۔ امام نے فرمایا، اے یزید مجھے ان لکڑیوں پر آنے دے۔ میری بات کو غور سے سنیے گا۔ اے یزید مجھے ان لکڑیوں پر آنے دے۔ امام نے ثابت کر دیا جس ممبر سے حق بیان نہ ہو وہ ممبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر کہلاتا ہے، لکڑیوں کا ڈھیر کہلاتا ہے۔ یزید نے اجازت نہ دی، لوگوں کا اصرار بڑھا، امام کو اجازت ملی، امام ممبر پر آئے، خدا کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، خدا نے ہمیں 6 فضائل عطا کیے ہیں جو کسی اور خاندان کو عطا نہیں کیے۔ علم، حلم، سخاوت، سماحت، شجاعت، ہماری محبتوں کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دینا۔ پھر فرمایا، خدا نے ہمیں 7 ہستیاں عطا کی ہیں، نبی مختار ہم میں سے ہیں، علی ابن ابی طالب ہم میں سے ہیں، جعفر طیار ہم میں سے ہیں، حسن حسین ہم میں سے ہیں، حضرت حمزہ ہم میں سے ہیں، امام زمان مہدی دورہ ہم میں سے ہیں۔
یزید نے اپنا کیا تعارف کروایا تھا، اپنا حسب نسب بیان کیا تھا۔ امام نے اپنا حسب نسب بیان کرنا شروع کیا۔ امام نے فرمایا میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کا فرزند ہوں۔ امام بتانا چاہتے ہیں یہ ہماری ملکیت ہے، میں ان کا بیٹا ہوں جو قریب ہوئے اور اللہ کے جلال اور ان کے درمیان صرف 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ میں بہترین حج کرنے اور تلبیہ پڑھنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین طواف و سعی کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تو سنو، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے تمہاری ناکوں پہ تلواریں مار مار کر تم سے کلمہ پڑھوایا۔ نام نہیں لیا علی ابن ابی طالب کا، لیکن مجمع ساکت تھا، جانتے تھے وہ کلمہ پڑھوانے والا علی کے سوا اور کوئی نہیں۔ کیا جلالت ہے امام سجاد کی، کس کے دربار میں کس کو کہہ رہے ہیں میں تو ہجرت کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں تو بیعت کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں تو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے کا بیٹا ہوں۔ اب سنیے گا امام نے کیا فرمایا۔ فخر کا عالم ہے، واقعاً فخر کا عالم ہے خود امام کے لیے اور شیعہ نے امام کے لیے۔ امام نے فرمایا میں ان کا فرزند ہوں جنہوں نے اپنی پوری زندگی پلک جھپکنے جتنا بھی شرک نہیں کیا۔ امام بتانا چاہتے ہیں کچھ ایسے تھے جو بتوں کو پوجتے رہے، لیکن میں ان کا فرزند ہوں جو بت پرست نہیں بت شکن تھے۔ بس عزادارہ نے امام سجاد کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے، لیکن بیماری فقط کوفہ تک رہی، پھر صحت یاب ہو گئے۔ لیکن ایک درد ایسا تھا جو 35 سال ٹھیک نہ ہوا، جو آنکھوں کے راستے لہو کی صورت میں آیا، جو رو رو کر کہتے تھے الشام الشام الشام۔ ایک شخص نے امام سجاد سے پوچھا کب تک گریہ کرتے رہیں گے، شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ تو امام نے رو کر کہا شہادت تو ورثہ ہے، لیکن ماں بہنوں پھپھیوں کو سر ننگے بازاروں درباروں میں لے جانا سجاد کا ورثہ نہیں ہے۔ تاریخ میں اگر شام کا بازار نہ ہوتا، شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا۔ تاریخ نے غیرت کا خدا لکھا ہے جس سے ہر موڑ پہ بہنوں کی رضا مانگ رہا۔